ہیں ماشاءاللہ تقریر اچھی سنیں گے انشاءاللہ پورے دو جذبات کے ساتھ آپ کو کتاب سماعت کرنا ہے۔ بہرحال محبتوں سے بیٹھے شاعر اسلام جناب رئیس الحسن فرخ آبادی کو سننا ہے۔ شاعر اسلام افضل رامپوری کے منبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک حضرت علامہ ناظم القادری ایک ایسی خطیب ہے کہ 15 منٹ کی تقریر کو چاہے تو 1 گھنٹے میں پھیلا سکتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر کو چاہے تو وہ 15 منٹ میں سمیٹ سکتے ہیں۔ ان کا استقبال کر لیں اور نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر۔ سب چلتے ہیں وقت کی رفتار کے پیچھے پیچھے، وقت خود چلتا ہے سرکار کے پیچھے پیچھے۔ ممبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام کا نورانی قافلہ و برادران السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی تو گھڑی میں بھی 12 نہیں بجے، آپ نے ابھی سے اپنے چہروں پر بات کر لیا۔ بلند آواز سے سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن میرے آقا یا معین الدین چشتی۔ قادریم ناریم یا غوث اعظم میزانم، زمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، شان پڑھا کے بولیے ذرا سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتلائیے، آپ کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ آپ ہے جی، اس کی محفل ہے یہ آقا حسین کی؟ کس کی محفل ہے؟ زور سے بولے یار، کس کی محفل ہے؟ زور سے لگائیے، کس کی محفل ہے؟ حسین پاک کی محفل ہے۔ ہم لوگ کون ہیں حسین پاک کے؟ ہے جی، زور سے بولے یار۔ جو غلام ہیں وہ اپنی آواز کو غلامی کے انداز میں پیش کریں۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ آقا حسین۔ سب کیا پوری کائنات میرے حسین کی غلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور اعلیٰ حضرت نے پوری کربلا کو ایک شعر کے اندر پیش کر دیا، فرماتے ہیں، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ محبت کے ساتھ دل لگا کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑے آج کی محفل کے اندر آپ کی بہت زیادہ سستی نظر آ رہی ہے۔ کھانا نہیں کھایا کیا آپ نے؟ کھانا کھایا ہے تو ذرا امام حسین کا بھی جام لے لو، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی بول دیجئے سبحان اللہ، اور آگے والے بھی بول دیجئے سبحان اللہ۔ بڑے پرانے شعر ہیں، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنا دیتا ہوں کہ کلمہ توحید ہے، تیری شہادت ہے حسین، اور تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین۔
اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین۔ اور یہ عقیدت کا شعر کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، جس کا عقیدہ بھی جناب قاری ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جس نے جمعے کی نماز پڑھی ہو وہ بولے، اگر میں کہتا ہوں جس نے عشاء کی پڑھی ہو تو وہ بولے تو مجھے کیسا لگتا ہے بس چندی آوازیں چندی آوازیں نکل کر آئی۔ تو میں جس نے بقرعید کی نماز پڑھی ہو وہ بولے، عقیدت سے بھرا ہوا شعر کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، ارے بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ حضرات محترم، بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ ابھی آپ کو بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد غلفان صاحب کی تشریف فرما ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب فرماتا ہے روز زیادہ ہنسو کم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہنسو کم رو زیادہ۔ کوئی انسان ہنسے، ہنستا رہے ہنستا رہے ہنستا رہے، دیکھنے والا دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھا رہے ہنس رہا۔ لیکن اگر کوئی رونے کو آ جائے، کیا مذہب ہے کیا دھرم ہے کس سے تعلق رکھتا ہے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اگر رونے والا چوراہے پہ روئے گا لوگ جمع ہو جائیں گے، پوچھنے لگیں گے کیا مذہب ہے، ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے کیا مذہب ہے، پوچھنے والا پوچھے گا بھئی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہے۔ پتہ چلا ہنستے ہنستے کسی کا حال بے حال ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رونا کسی کا کسی کو پسند نہیں۔ لیکن آؤ پیارے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو اللہ کی مبارک کتاب ہے، دنیا میں تو سب کو ہنسنا پسند ہے، لیکن اے قرآن تو یہ بتا کہ پروردگار کو کیا پسند ہے۔ تو رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سبھی کو ہنسنا پسند ہے، پروردگار کو بندے کا رونا پسند۔ اب رویا کہاں جائے؟ کوئی اگر دروازے پر مسجد کے دروازے پر رونے لگ جائے اور بڑا اسٹائلی نظر ہے رونے کا، تو میں ایک مسئلہ بیان کر، جو لوگ زکوٰۃ کے اہل ہیں صدقات کے اہل ہیں، آج ہماری زکوٰتیں ہمارے صدقات ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں، رونے کے اعتبار سے لوگ صدقات اور خیرات کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ نے آپ کو مالک نصاب بنایا ہے تو اپنی زکوٰۃ کو وہاں تک پہنچا دینا جہاں تمہاری زکوٰۃ قیامت کے دن کا۔ لین والوں کی لوگ ایک گلی میں جائے گا مانگنے والا تو ایک ہاتھ سے لولا بن کر جائے گا، اور دوسری گلی میں جائے گا تو لولا بن جائے گا۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا بھئی فرسٹ گلی میں تو لنگڑا تھا سیکنڈ گلی میں لولا، تو بولتا ہوں کہ اس ڈاکٹر سے دکھا گیا بڑی جلدی صحیح ہو گئی۔ یہ آج ہمارا معاشرہ رویا کہاں جائے تو یاد رکھنا، دنیا والوں کے پاس رو گے دنیا والے مذاق اڑائیں گے، رشتہ داروں کے سامنے رو گے رشتہ دار مذاق بنائیں گے، میرے پاس رو رہا تھا میرے پاس اپنی غریبی کا اظہار کر رہا تھا، تو یاد رکھنا اگر دنیا والوں کے سامنے رو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور پروردگار کی بارگاہ میں رو گے تو جنت کے حقدار۔ حسین پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے وہ حسین جس نے کربلا کی سرزمین پر کسی کی فکر نہیں، آج ہمیں
ऑपरेटर साहब जरा इसका साउंड आवाज खोलिएगा, बहुत कम है आवाज खोल दीजिएगा, जरा वॉल्यूम बढ़ाइएगा। किसी की फिक्र मेरे हुसैन ने नहीं की करबला में। आज हम लोग हुसैन पाक का नारा लगाते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, लेकिन हमारी फिक्र देखें, हमारी सोचें देखें। किसी को फिक्र तो ये है, एक गाड़ी आ गई दूसरी गाड़ी भी आना चाहिए। किसी को फिक्र ये है, एक मकान बन गया दूसरा भी मकान बनना चाहिए। किसी को फिक्र ये है, एक बिल्डिंग खरीद ली पड़ोसी का भी बिल्डिंग खरीद लूं ताकि 2 मकान हो जाए। किसी को ये फिक्र है कारोबार चल जाए, किसी को ये फिक्र है बरादरी में नाम हो जाए, किसी को ये फिक्र है मेरा नाम हो जाए। लेकिन याद रखना ये फिक्रें तेरी सारी बेकार है। अरे मेरे भाई, तू उस करबला के ताजदार का मानने वाला है जिस करबला के ताजदार ने मैदाने करबला में अपने अली बेली अकबर की फिक्र न की थी, कासिम की जवानी की फिक्र नहीं की, अली असगर की फिक्र नहीं की, अब्बास की फिक्र नहीं की, ज़ैनब की फिक्र नहीं की, बल्कि मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर फिक्र की थी तो अपने नाना की शरीयत की फिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलवाए ज़िक्रे शहीद आज़म, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत करिया करिया। करबला की सरजमीन पर फिक्र की थी तो नाना की फिक्र की थी। मेरे हुसैन ऐलान कर रहे थे अली अकबर कुर्बान हो जाए लेकिन नाना मुस्तफा का दीन रहना चाहिए। अली असगर कुर्बान हो जाए, नाना का दीन रहना चाहिए। ज़ैनब की गोद खाली हो जाए, नाना का दीन रहना चाहिए। अब्बास के बाद कट जाए, नाना का दीन रहना चाहिए। कासिम की जवानी लुट जाए, नाना का दीन रहना चाहिए। अरे हुसैन अपनी गर्दन कटा दे लेकिन नाना का दीन रहना चाहिए। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों का खून देकर कानून इस्लाम को, मजहब इस्लाम के कानून को इतना मजबूत कर दिया कि कयामत तक अगर कोई इस्लाम के कानून में तब्दीली करना चाहे तो वो तो खुद तब्दील हो सकता है मगर इस्लाम का कानून तब्दील नहीं हो सकता। इमाम हुसैन के मानने वाले, आखिरी बात, तकरीब आपको सुनने में तो बहुत पुराना हो गया, आता रहे कोई मोहब्बत में आ जाए तो आखिरी बात, हुसैन के मानने वाले जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, पीछे वाले भी बोले हुसैन के मानने वाले। कितना मानने वाले हुसैन के? अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन की मोहब्बत आप मुहर्रम में दिखाते। 11 महीने हुसैन पाक की मोहब्बत हम लोग नहीं दिखाते। गलत कह रहा हूं तो बताइए। मुहर्रम का चांद नजर आता है, हुसैनियत के शोहरे होने लगते हैं, लेकिन खाली 1 महीने के लिए हमें हुसैन का गुलाम होकर नहीं दिखाना। हमें तो 12 महीने 30 दिन हुसैन का गुलाम बनकर दिखाना है। खाली मुहर्रम की नजरो नयाज, करबला वालों की फातिया मुहर्रम के महीने में नहीं, 12 महीनों 30 दिन हमें हुसैन पाक की नजर का इंतजाम करना चाहिए जो मयसर हो। अब ये नहीं कि 15 बिरयानी की देग उतार रहा है। आज बड़ा अजीबोगरीब मामला है, अल्लाह माफ फरमाए, मुसलमानों के लड़कों का IPL में पैसे लगाते हैं और पैसे लगाने के बाद में फिर दावतें हो रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए, बड़ा हालात खराब है। घरों में पर्दा देखो तो पर्दे का नामो निशान नहीं। शरीयत की बात करने वालों के घरों में देखो तो उनके घरों में बहन बेटियां जींस की पैंट पहनती हुई नजर आती है। पर्दे का बिल्कुल एहतमाम नहीं, कुरान की तिलावत का बिल्कुल एहतमाम नहीं, शरीयत के मसाइल का बिल्कुल एहतमाम नहीं। बात करते हैं हम करबला वालों के गुलाम हैं, बात करते हैं हजरत ज़ैनब की, बात करते हैं हजरत सकीना की। अरे वो सकीना, वो हुसैन पाक की शहजादी सकीना जब आपकी सवारी कूफा पहुंची, कूफे को सजाया गया। शान बढ़ा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कूफे को सजाया गया था, नेज़े पर सर था मेरे हुसैन का। इमाम हुसैन का सर पाक नेज़े
اور میرے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے میرے حسین۔ جب حسین پاک پیدا ہوئے تو آقا آئے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ لاؤ میرے شہزادے کو مجھے دو، زور سے بولے یا سبحان اللہ، لاؤ میرے شہزادے کو مجھے دو۔ میرے حسین کو مصطفیٰ کی گود میں دیا گیا۔ جب علی پیدا ہوئے تو علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، اور حسین پیدا ہوئے تو حسین نے بھی آنکھیں بند کی۔ دونوں باپ بیٹے کی تمنا ایک کہ آنکھ کھلے تو مصطفیٰ کا چہرہ سامنے۔ علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، حسین نے بھی نہ میرے مصطفیٰ کی گود میں حسین پاک آنکھیں کھولی، میرے مصطفیٰ نے اذان کری۔ آج تو امام صاحب کا نمبر ہی نہیں آنے دے رہے لوگ اذان دینے کے لیے، خود ہی اذان دے رہا کلی کر کے، داڑھی ہے یا نہیں ہے کچھ نہیں، بچہ لیا میں اللہ اکبر اللہ اکبر، الفاظ بھی سن دے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے لوگ۔ ارے اگر امام کی آواز تیرے بیٹے کے کان میں پہنچ گئی اور اللہ کا کرم ہو گیا، تیرا بیٹا اگر عالم بن گیا نا تو جتنے چاہے گا میدان محشر میں اس کی شفاعت کرا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ طریقہ۔ آخری بات، حضرت سکینہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسین کو جب گود میں اٹھایا، میرے مصطفیٰ نے اذان کہی، میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹا حسین یہ تیرے نانا کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ حسین نے جواب دیا تھا نانا آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں۔ لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جنگلوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن نانا جب وقت آئے گا تو آپ نے نواسا حسین نے سے بچ چل کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا۔ کائنات نے دیکھا تھا جب میرے حسین کو نیزے پر لے جا کر یزیدی لے جا رہے تھے تو میرے حسین کا سر پاک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کوفے کو سجایا گیا، پردے کا صرف آپ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول، کربلا والوں سے سچی محبت ہے تو اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کیجیے۔ کوفے کو سجایا گیا، کوفے میں حضرت سہیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول پہنچے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے آج کوفے کو کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی تہوار، کوئی فنکشن، کوئی پروگرام؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہم جنگ جیت کر آئے۔ کس سے جنگ ہوئی؟ حسین پاک سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچی نگاہ کیے ہوئے شہزادی حسین حضرت سکینہ کے پاس پہنچتے کہتے ہیں شہزادی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا خدمت کریں گے آپ ہماری؟ کہا شہزادی جس لائق ہو قربان چاہیے۔ حضرت سکینہ کے جواب پر آپ نے فرمایا ہمارے نانا مصطفیٰ کے صحابی آپ اگر ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بس ہماری اتنی خدمت کر دیجئے کہ ہماری سواری کو یا تو سب سے آگے کرا دیجئے یا ہماری سواری کو سب سے پیچھے کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا شہزادی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہمارے مصطفیٰ کے صحابی ہماری سواری آگے ہو جائے گی تب بھی ہمارا پردہ محفوظ ہو جائے گا، پیچھے ہو جائے گی تب بھی ہمارا پردہ۔ آج ہمارے گھروں میں پردے کا اہتمام، ایک نصیحت والی بات، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کیجیے گا، خاص طور سے نماز کی پابندی کیجیے، خود بھی نماز پڑھیے گا، اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ وہ نمازی بنیں۔ بچیاں ہیں ان سے بھی کیجیے نماز پڑھیں، بچے ہیں ان سے بھی کیجیے نماز پڑھیں۔ قرآن کی تعلیم، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور گھر گھر سے یا حسین کے نعروں کی آواز آنی چاہیے، گھر گھر سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آوازیں آنی چاہیے، گھر گھر سے یا نبی سلام علیہ کی آوازیں آنی چاہیے۔ ایسا تمہارا گھر نظر آئے، دیکھنے والا کہے تو بس یہ کہے یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ گھر مدینے والے کے غلام کا گھر۔ اس کی پابندی کیجیے گا، کریے انشاءاللہ۔ جس وقت ہی نماز ملا کریں میرے بھائی نماز پڑھا کریں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیجیے گا، پردے کا ماحول پیدا کیجیے گا۔ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، سوشل میڈیا سے بہت آپ حضرات جڑے ہوئے ہیں، حالات سب آپ کے پیش نظر ہیں، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حسین پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, बात इंटरनेट पर, घर मोबाइल ही चलाने का अगर कुछ शौक है तो सर्च कर लीजिए नबी की